الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں، تو کچھ جو ضروری شرائط تھیں وہ میں نے یہاں پر تعریف کی ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ جو شخص عمل کی فیلڈ کے اندر، وظائف کی فیلڈ کے اندر آتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی شرائط ہیں یہ تمام کی تمام شرائط یہ انسان کو نیک بنا دیتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والا بنا دیتی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر یہ شرائط درود و سلام پڑھنے والا بنا دیتی ہیں اور اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیتی ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، اگر ان شرائط کے اوپر کوئی عامل عمل کر لیتا ہے تو وہ سچا، پکا اور کامل عامل بن جاتا ہے۔ تو وہ شرائط کون سی ہیں، آئیے چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی شرائط ہیں جن کو کرنے سے انسان عامل بن جاتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، عامل بننے کے لیے درج ذیل شرائط لازم ہیں۔ سب سے پہلے کسی استاد یا مرشد کی بیعت کریں۔ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو اس صورت میں شیطان آپ کو بہکا دے گا اور شیطان آپ کو یہ وسوسہ دے گا کہ تو خود ہی استاد ہے، تو جو بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے، تو جو سوچتا ہے وہ صحیح سوچتا ہے، تو اعمال پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، تیرے دماغ کے اندر جو سوچ آتی ہے، تیرے دل کے اندر جو خیال آتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو بہت سارے عامل ایسے ہوتے ہیں جن کو شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، اگر کسی شخص کا کامل استاد ہو، کامل پیر ہو، کامل مرشد ہو، تو پھر اس شخص کو جب وسوسے آئیں گے وہ اپنے استاد سے، اپنے پیر و مرشد سے شیئر کرے گا، ان کو بتائے گا، تو وہ اس کو اسی ٹائم پر بتا دیں گے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر ڈالی گئی بات نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے اس فیلڈ کے اندر کسی نہ کسی کو آپ استاد بنائیں یا پھر پیر و مرشد ہوں تو ان کی بیعت کر لیں اور ان سے اعمال کریں، تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا طریقہ ہے اور یہ بزرگان دین کا سچا طریقہ ہے۔ جب کوئی عامل شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کا نفس اس کو جس طریقے پر لے کر چلتا ہے وہ شخص ادھر ہی چلتا رہتا ہے۔ حقیقت میں نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کو اپنے طریقے بتا رہا ہوتا ہے کہ تو ایسے کر، تو اس کو یہ کر، وہ کر، اس طریقے سے فلاں بندے کو عمل دے، فلاں کو یہ وظائف کروا، کیونکہ تو خود ہی پیر ہے۔ جب آدمی اس کیٹیگری کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ شخص اپنے نفس کا جب غلام بنتا ہے تو وہ خود بھی رجعت کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی رجعت کے اندر دھکا دے کر ان کو بھی اسی رجعت کے اندر ڈال دیتا ہے، اور یوں جو عامل بنتا ہے وہ بھی اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے، اور جس کو وہ اعمال کرواتا ہے اس بندے کو بھی رجعت کے ہاتھوں برباد کروا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے استاد یا مرشد کی بیعت لازمی کریں تاکہ آپ کو ہر پل ہر دم کامیابی ہو، کامرانی ہو۔ محترم سامعین ناظرین، سب سے پہلا کام جو عامل کے لیے ضروری ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، جب آپ فتنہ فساد اور فرقہ واریت سے اجتناب کریں گے، جب آپ شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، جب آپ خلاف شریعت افعال سے، کاموں سے مکمل طور پر پرہیز کریں گے، تو پھر ہی آپ ایک ٹاپ کلاس کے عامل بن سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کسی کے اوپر دم کریں گے وہ دم اسی ٹائم پر اثر کرے گا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ فتنہ فساد اور فرقہ واریت سے اجتناب کریں گے، جلسے جلوسوں سے مکمل اجتناب کریں گے، وہی ٹائم
اپنی عبادت کی طرف لگائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے اور رزق حلال کمائیں گے، اور پھر آپ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو چھوٹا سا بھی عمل کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول و منظور ہوگا، اور اس کے فوائد و ثمرات رب تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ نماز کی شرط ہے، کہ نماز آپ وقت کے اندر یا تو اپنی نماز پڑھ لیں یا پھر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ ایک عامل کامل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا تو کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ محترم سامعین ناظرین، عامل یہ عملیات کا مجموعہ ہے۔ جو شخص ایک کام کے لیے مسلسل عمل سے گزر رہا ہو وہ اس کام کا عامل کہلاتا ہے۔ تو 40 دن تک، 88 دن تک، 111 دن تک، 6 مہینے تک جو لوگ اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک مسلسل عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو روحانی فیلڈ کے اندر عامل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ روحانیت کی دنیا میں عامل جادوگر نہیں ہو سکتا اور جادوگر عامل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے لفظ عامل روحانی انسان کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور صفلی یہ جو فیلڈ ہے یہ جادوگر کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بھی عامل بننے کی تمام شرائط آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان شرائط کے اوپر عمل کر کے ایک عامل کامل بن سکیں، اور جو شرعی اصول ہیں، جو اصول شرع ہے، اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی آپ کے اوپر ہو، اور کریم آقا علیہ السلام کی روحانی نظر بھی آپ کے اوپر ہو، اور بزرگان دین کی جتنی بھی عبادتوں کی روحانی نظر ہے وہ بھی آپ کے اوپر پڑے، اور آپ عمل کی فیلڈ میں کامیاب و کامران ہوں۔ محترم سامعین ناظرین، سب سے جو پہلا عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعے والے دن سے نماز فرض با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو رزق حلال کے لیے باہر نکلتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ پورا دن مزدوری پہ ہوتا ہے، اگر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وقت کے اندر اندر اس نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ عمل کے لیے نماز شرط ہے، اور نماز کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل کا ہونا شرط ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ عمل کریں گے تو نماز پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کرم بھی فرمائے گا، فضل بھی فرمائے گا، اور آپ کے عمل کو بھی مکمل فرمائے گا اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ دوست احباب جو مدرسے میں ہوتے ہیں یا پھر دینی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ دوست احباب عاملین جو اکثر اپنے گھر سے باہر کمپنی وغیرہ میں جاتے ہیں یا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ وقت کے اندر اپنی نماز پڑھیں گے تو ان کا عمل بھی اثر کرے گا۔ گرامی قدر حضرات، 40 دن تک فجر کی نماز شروع ہونے سے 5 منٹ قبل آپ کو چاہیے کہ آپ پہلی صف میں موجود ہوں۔ اگر ممکن ہو تو 5 وقت کی جو اذانیں ہیں ان کا آپ جواب بھی دیں، اس سے آپ کی روحانیت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ فجر کی دونوں رکعتیں پوری ہوتی ہی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اس کے بعد تسبیحات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر 100 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی آپ نے کم سے کم 11 سے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کلمہ طیبہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ امام صاحب کے دعا کرنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، نمازی بھلے چلے جائیں لیکن آپ نے نہیں جانا۔ امام صاحب جب مسجد سے چلے جائیں، جب لوگ مسجد سے چلے جائیں، اس وقت آپ نے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر سب سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔
اور 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب دعائے ثانی ہو جائے، جب دعا ہو جائے، لوگ چلے جائیں، اس کے بعد خاموشی کی حالت میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو تب تک اشراق کا ٹائم ہو جائے گا۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق ادا کی جاتی ہے، تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز اشراق یا پھر 4 رکعت نماز اشراق پڑھ کر آپ نے مسجد سے نکلنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ پورا دن باوضو رہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے جائیں گے، ناشتہ وغیرہ کریں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد جب 9 بجے کا ٹائم ہو جائے تو چاہے 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک یا پھر 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک، جو بھی آپ کو 1 گھنٹہ پسند ہے، آپ نے 1 گھنٹہ مقرر کر لینا ہے، اور 40 دن تک یہ عمل اسی مقرر کردہ وقت پر آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ 10 سے 11 ہوں یا 9 سے 10 ہو۔ سب سے پہلے جب آپ اس گھنٹے کو مقرر کر لیں گے، فرض کریں 10 سے 11 تک آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لیا، تو جیسے ہی آپ کا گھنٹہ شروع ہو تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت کر کے 4 نوافل نماز چاشت ادا کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں گے چاشت کی نماز کی، 2 رکعت نماز چاشت، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف آمین تک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آیت الکرسی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ ناس 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پھر پہلی رکعت کا رکوع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے سیم یہ چیزیں پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دوسری رکعت کو مکمل کر کے پھر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے آپ نے ٹوٹل 4 رکعتیں چاشت کی پڑھنی ہے، 2 رکعت جو دوسری ہیں وہ بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، لیکن دعا کرنے سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ عمل کر لوں گا اور اس کے بعد پھر میں جن قابو کر لوں گا، جنات سے دوستی کر لوں گا، اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چھوٹا سا عمل بھی جنات کو حاصل کر دے گا۔ جب آپ مریض کے اوپر چھوٹا سا عمل پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ فوری طور پر حاضری ہو جائے گی، اور جنات محبت میں پیار اور اچھے طریقے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ جب آپ کے 4 رکعت نماز نفل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھا کر 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اس کے بعد جو آپ عمل کریں گے، جتنے بھی عمل آپ کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے اندر آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔
یہ دعا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوا، اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اسی جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے اور بقیہ دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جو کہ آپ کی روحانیت کو 4 چاند لگا دے گی۔ فرض کریں زوال کا جو عموماً ٹائم ہوتا ہے وہ 11:30 بجے سے لے کر 12:30 یا 12:40 کے آس پاس تک کا ہوتا ہے، تو آپ اپنی مسجد کے اندر لگے ہوئے کیلنڈر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور گوگل سے بھی ٹائم اپنے علاقے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مطابق جیسی زوال کا ٹائم ختم ہو، فرض کریں 12:40 پر زوال کا ٹائم ختم ہو رہا ہو، تو اس صورت میں آپ نے 12:40 پر نماز صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ کے 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، اور اس کے بعد عموماً مساجد کے اندر 1:15 بجے اذانیں ہوتی ہیں اور 1:30 بجے یا 1:45 تک جماعت ہوتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ صرف آپ نے ہر جمعے کو کرنا ہے، جب بھی جمعہ آئے گا یہ عمل آپ نے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جمعے والے دن نماز مغرب کی ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز اوابین نفل اوابین آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ رات کو صبح یعنی فجر کی اذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے، اور یہ کیلنڈر آپ کی مسجد میں آویزاں ہوگا، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کب شروع ہو رہی ہے اور تہجد کا ٹائم کون سا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس کے بعد 40 دن تک جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو آپ کی روحانیت کو بیدار کرے گا، جو موکلات اور نیک جنات کی نظر کو آپ کے اوپر لے کر آئے گا اور یہ چیزیں آپ سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اصل عمل یہ ہے جو آپ کو 40 دن تک کرنا ہے۔ اوپر والے جتنے بھی اعمال تھے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اعمال وضو تھے اور یہ عمل نماز ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، یہ 5واں عمل ہے، روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے، نیک چیزوں کی نظر اپنے اوپر کروانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی روحانی بزرگ ہیں ان کی نظر اپنے اوپر ڈلوانے کے لیے آپ نے اس عمل کو خاص کر 40 دن تک لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل جب آپ 40 دن کا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی روحانیت بیدار ہو جائے گی۔ روحانیت جب بیدار ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی بھی جنات کی حاضری والا عمل مجھ سے لے کر اجازت لے کر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 سے 11 دنوں کے اندر اندر حاضری گارنٹی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوگی۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد درود غوثیہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ عموماً اسلامی کتابوں والی دکان سے آپ کو مل جائے گا، نہیں تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے PDF میں اس کو لے سکتے ہیں۔ منزل بھی PDF میں آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، نہیں تو اس ویڈیو کے نیچے بھی میں لنک دے دوں گا، یہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو نماز فجر کے بعد درود غوثیہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے منزل پڑھنی ہے۔ باقی جو عملیات ہیں، جس طریقے سے ذکر و اذکار میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے آپ نے ذکر و اذکار کو کرنا ہے، اور یہ والا جو عمل ہے اس کو آپ نے ریگولر 40 دن تک کرنا ہے، اور یہ عمل اتنا بڑا نہیں ہے۔ باقی اس عمل کے اندر جو بڑی شرط ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز اگر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ ادا کریں گے اور سچی پکی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں دن سے یا 17ویں دن سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی روحانیت بیدار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کے لیے اپنے استاد سے یا اپنے پیر و مرشد سے لازمی طور پر آپ اجازت لے لیں، کیونکہ جب آدمی اجازت لے کر کسی عمل کو کرتا ہے تو استاد کی یا پیر و مرشد کی روحانی نظر اور ان کا تجربہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب بھی کسی موڑ کے اوپر آپ کو پریشانی آتی ہے، جب آپ اپنے استاد سے شیئر کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنے پر ہی بتائی جاتی ہیں۔ تو آپ پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ کریں گے یا اپنے استاد کے ساتھ رابطہ کریں گے،
تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ عمل کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی روحانیت بھی بیدار ہوگی، اور شریر چیزوں کی جو گندی نظر ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، اور آپ کے جسم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نورانی طاقت اتنی زیادہ آ جائے گی کہ آپ جنات سے بھی مقابلہ کر سکیں گے اور جنات کو حاضر بھی کر سکیں گے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ ہماری مختصر سی ویڈیو بس اتنی تھی۔ یہ چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی اور چیز پوچھنی ہو یا آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ دیے گئے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ وائس میسیج چھوڑ کر کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اس عمل کی یا اس کے علاوہ اور کوئی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی بھی آپ اسپیشل اجازت لے سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔